بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں وہی جو کلپ پچھلے لیکچر میں چلائی تھی وہ مفتی صاحبان کے بارے میں یہ کنٹینیو رکھوں گا، اور اس کے سارے ایک ایک پہلو کو ہم قرآن سے نظر دیکھیں گے کہ کیسے ہماری قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے، اور دین ہماری قوم سے تقریباً انہیں کو ہم نے رب بنا لیا ہے. یہ آپ لوگوں کی اپنی غلطی ہے، جبکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور آپ نے قرآن کو پھینک دیا ہے. یہی رسول کی حدیث ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن پکڑ کے چھوڑ دیا. یہی ہے رسول اللہ نے کوٹ کیا ان کی بات. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، ان کو کہو، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھا رہے ہو؟ تم لوگوں کا جو دین ہے وہ اللہ کو سکھا رہے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تو جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں اور وہ جو زمین میں. واللہ بکل شیء علیم. اللہ کو یاد رکھو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کو چیز کا علم ہے تو کیا وہ کتاب میں نہیں ڈالے گا ہر بات؟ اللہ نے تبیانا لکل شیء، یہ ہر چیز کا بیان ہے. یہ کتاب ایسی رب العالمین نے نور ہے، یہ آپ کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے، روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ تو ہمارا اپنا نور، ہمارا نور پورا کر دے. بہت بڑی باتیں ہیں، رب کی باتوں کی طرف آئیں. یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا غور سے شروع کی باتیں کرتا ہوں. یہ بالا فرشتے بات کر رہے تھے ہمارے رب سے، تو رب کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. رب کے کھلم کھلا وہ اپنے رب کی بات نہیں مانی. بٹ آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ دیٹ، صرف یہ چیز میں لانے چاہ رہا ہوں. افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو پکڑتے ہو اولیاء، اس کو اور اس کے اولاد کو اپنا ولی بنا ہوئے. من دونی، مجھے چھوڑ کے، میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے تم نے شیطان کو اور اس کے اولاد کو ولی بنا لیا. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ سب تمہارے دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، برا ہوگا ظالموں کا بدلہ. ایسے جو شیطان کو دوست بنا رہے ہیں ان کا بدلہ بہت برا ہے. جب رب کہہ دیتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے. صرف یہ بات ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیکچر میں بتاؤں گا. اس کا اپنا انجام بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوا انجام. قرآن چھپانا نہیں ہے تاکہ ہمیں عبرت تو ملے، ہم بھی توبہ کر لیں، ورنہ ہمارا انجام بھی اسی مفتی صاحب کی طرح ہو جائے گا جو اس کا کیا انجام ہوا. I'll go and find out a little bit and then I'll talk and discuss with you. یہ مجھے کسی نے بھیجی ہے یہ ویڈیو. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم لکم عدوٌّ، ظالموں کا بدلہ بہت برا. اللہ بھی ہمیں انجام سناتا ہے. فرعون کا سکھاتا ہے، قوم عاد کا، قوم لوط کا، قوم سمود کا، قوم شعیب، ہر ایک قوم کا ہمیں اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں مومنوں کو بچاتا ہوں، باقی قوموں کو تباہ کر رہا ہوں. اور اللہ کی سنت تو نہیں بدلی. اللہ آگے فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا، ظالموں کا جو بدلہ ہوتا ہے انجام بہت برا بدلہ ملے گا ان کو اپنے اعمال کا. ما اشدت خلق السماوات والارض، میں نے شیطان کو اور ان کی جو اولاد ہے، میں نے ان کو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت گواہ نہیں ٹھہرایا. میں نے ان کو گواہ نہیں ٹھہرایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا. ولا خلق انفسہم، نہ ان کی اپنی پیدائش کی تخلیق کا میں نے ان کو گواہ ٹھہرایا. They were not witness to it. اور آگے اللہ یہ جو پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں نہیں پکڑنے والا، میں نہیں بناتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو. کوئی شخص بھی جب اللہ کے علاوہ اوروں کے فتوے دیتا ہے، اوروں کی باتیں سناتا ہے،
بخاری و ترمذی سے جا کے وہ ہمیں باتیں سنا رہا ہے. اللہ کے علاوہ ولی بنائے ہوئے انہوں نے، اور ایسے گمراہ کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا بازو نہیں بناتا. یہ گمراہ کیے جا رہے ہیں. ذرا یہ ویڈیو سنیں، دوبارہ سنیں گے تاکہ ہمیں اچھے کنکلوژن ڈرا کر سکیں. یہ داڑھی کے بارے میں پھر سوال آ گیا، ہم نے جواب دے دیا. ایک لڑکی کی تربیت آزادانہ ماحول میں ہوئی ہو، اسے سر ڈھانپنے کو کہیں تو اسے برا لگے، نماز پڑھنے میں لاپرواہی، دین سے لاپرواہی، اپنی ہی خود غرضی میں مبتلا ہو، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکے، تو ایسی بیوی کو کہاں تک برداشت کرنے کا حکم ہے؟ بالکل برداشت نہ کریں، اور اس کو چٹیا سے پکڑ کے گھر چھوڑائیں اس کے ماں باپ کے. جن لوگوں نے اس بچی کی یہ تربیت کی ہے وہ بقیہ زندگی اس کو اپنے پاس رکھیں. دیکھیے میں آپ سرچ کر دوں، آپ جانتے ہیں کہ میں خواتین کے بارے میں، ان بچیوں کے بارے میں بہت نرم گوشہ رکھتا ہوں، لیکن دین کی غیرت سب سے اہم بات ہے. آپ کے کہنے پہ اگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کے کہنے پہ وہ پردہ نہیں کرتی ہے، بار بار سمجھانے پہ وہ پورے دین سے لاپرواہی کرتی ہے، یا کوئی ایسا جملہ بھی کہتی ہے جو دین کے خلاف ہے، تو وہ دین سے خارج ہے، اور آپ کا اس سے کوئی نکاح نہیں ہے. اس کی چھٹی کرا دیں، گھر بھیج دیں اس کو. اور یہی بات میں خاوند کے بارے میں بھی کہہ دوں کہ اگر کوئی خاوند صاحب ہیں جو کھلم کھلا شراب پیتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں، دین سے لاپرواہی برتتے ہیں، دین کے خلاف کبھی منہ میں آئے تو بک جھک بھی کر لیتے ہیں، وہ دین سے خارج ہیں. اور بچیوں کو، اس کی بیوی کو جائز نہیں ہے کہ ایسے نابکار کو اپنے قریب آنے دے. فوراً اس کو اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے. اور دیکھیے ہم میں اب اتنی جرأت ہونی چاہیے اور اتنی حیا اور شرافت ہونی چاہیے کہ ہم ایسی بچیوں کو سہارا دیں جو اس وجہ سے اپنے خامدوں سے علیحدہ ہو گئیں کہ خامد ان کے نابکار تھے، اوباش تھے یا کافر تھے. اس وقت بھی اس مجمع میں ایک خاتون موجود ہیں، ایک بچی، ان کے خامد فوج میں میجر ہیں اور وہ منکر سنت ہیں. بچی نے مجھ سے فتویٰ مانگا، میں نے کہا بیٹی آپ کا تو نکاح ختم ہو گیا، آپ کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اب جو خامد منکر سنت ہو گیا وہ احادیث کا منکر ہے، حضور کی سنت کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب زبردستی اس سے چمٹے رہنا ٹھیک ہے، اس کو اصلاح کا موقع دیں، اس کو علماء کے پاس لے جائیں اگر جانے کو تیار ہو. لیکن اگر وہ جانے کو تیار نہیں ہے، اصلاح کی طرف، ایمان کی طرف وہ آنے کو تیار نہیں ہے، تو 3 حرف بھیجیں اس پہ، لعنت بھیجیں اس پہ. اور میں صاف کہتا ہوں، اور میں ایسی بچیوں سے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اوباشوں سے بہتر رشتہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اور ہمیں دینی غیرت کا تقاضا سمجھتے ہوئے ایسی بچیوں کا ہاتھ سب سے پہلے تھامنا چاہیے. اور رشتے، زیادہ خوبصورت، زیادہ مالدار رشتے، ان سب رشتوں کو چھوڑ کے ایسے رشتے جو ہیں ان کو فوراً ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے. یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ وہ تو ہم نے ڈسکس، چوٹیاں پکڑ کے گھر پہنچا دیں، ٹھیک ہے جی. یہ دین کی غیرت، یہ ساری، اور کدھر سے لے رہے ہیں؟ اپنی مرضی کریں جیسے اپنا دین ہو. کوئی قرآن سے انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، ٹھیک ہے جی. اور یہ قرآن کے ذرا پروٹیکٹڈ میسج سن لیں کہ یہ کتنا پروٹیکٹڈ ہے. رب نے اس میسج کو کتنا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی،
لم تحرموا ما احل اللہ لک، تم کیوں حرام کرتے اس چیز کو جو تجھے اللہ نے حلال کی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز سے وارننگ دے دی اللہ نے۔ ہماری ماؤں نے کچھ کہا ہوگا ان کو، ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اللہ نے بنا دی ہیں، یہی ہماری مائیں رہیں گی۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے تمہیں اپنی بیویوں کی رضا چاہیے اور اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو تم نے حرام کر دیا، یہ وارننگ آ گئی۔ پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ اپنے میسج کو، کیونکہ رسول کا ہر عمل ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، رہتی ہوئی دنیا کے لیے ایک قانون ہے جو لے کر آئے ہیں، اینڈ اف ہی بریکس اٹ، اللہ پروٹیکٹ کرتا اپنے میسج کو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت غفور الرحیم۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو وعید دے دی۔ نو، ان کا ہر ایکشن واز آبزروڈ، ہر ایکشن واز پروٹیکٹڈ، اور ہر ایکشن جو تھا واز کریکٹڈ اف دیر واز اینی تھنگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر عمل کو پروٹیکٹ کرتے تھے اور ٹھیک کر دیتے تھے جہاں پہ، اور ہمیں بھی بتا بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ایک قسم کے میں رسول نے یہ کیا تھا تو اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ دس از ہاؤ ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میسج میں کوئی غلط بات نہیں ڈالی، کسی کی مرضی نہیں ہے، دین اللہ کا ہے اور اللہ کے دین پہ ہم چلتے ہیں، اور رسول اللہ کا دین ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کوئی تھوڑی سی بھی رد و بدل کرتے ہی گیٹس اے وارننگ۔ اللہ فرماتے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے اپنی قسموں کا کھولنا۔ تم نے قسم کھا لی ہے بیویوں کے سامنے، اپنی ازواج مطہرات، ہماری ماؤں کے سامنے، تو اللہ نے تمہیں اس کا کفارہ بتایا ہے، pay that fine and you're okay. You're okay. But that's wrong. کیونکہ ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہی از گائیڈنس ہے ہمارے لیے، وہی ان کا ہر عمل ہمارے لیے گائیڈنس جو قرآن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو واللہ مولاکم، مولا تمہارا صرف اللہ ہے۔ شیطان کو ولی نہیں بنانا، کس کے علاوہ اور کسی کو ولی نہیں، یا اپنی خواہش کو بھی ولی نہیں بنانا، اپنی مرضی بھی نہیں ماننی، ازواج مطہرات کی مرضیوں پہ بھی نہیں چلنا آپ نے اللہ کی بات پہ۔ یہ بات غور سے سنیں، اس بات کو سمجھے کہ آپ نے اللہ کی بات پہ چلنا ہے جو اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہی علیم ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ اور یہ کفارہ کا بھی ذرا آ گیا تو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کوئکلی۔ اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں پکڑتا بے قصد، بے ارادہ جو قسمیں تم کھاتے رہتے ہو، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اگر وہ ضرور پکڑا تم کو جو پختہ ہو جائے تمہاری قسمیں، جس کو تم پختہ ارادہ کر لیتے ہو، قسمیں کھاتے ہو، پختہ ارادے سے کرتے ہو، کسی کو کہتے یار آپس میں ڈیل کرتے ہو قسم کھا لیتے ہو، عدالت میں کھڑے ہو کے قسم کھاتے ہو، وہ پکی قسم ہوتی ہے، کیونکہ تم اللہ کو ضامن ٹھہراتے ہو۔ تو اللہ کو تم جھوٹے، وہ تو سن رہا ہے، تو ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جھوٹی گواہیاں کبھی نہ دینا، کبھی جب اللہ کا قسم کھا لیا، یہ تو وہ اور چھوٹے معاملات کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں پہ اگر آپ نے قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ باندھ دیا، آپ کی تباہی لازم ہے۔ جھوٹی قسم، آپ تو مالک بادشاہ کو، دنیا کے بادشاہ کو دیکھ رہے، آپ کو بے خوفی سے اپنی قسمیں کھا رہے۔ تو اگر وہ ایسی قسمیں جو زندگی میں معاملات میں چلتا رہتا ہے، تو اللہ جو تمہاری ایمان قسم پختہ کر لو، تو اگر تم اس سے ٹوٹ گئی تم سے قسم، تو پھر اس کا کفارہ اطعام، اور تم توڑنا چاہتے ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا بھائی، انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، یا آپ ایسی طرح کہہ دیں کوئی ایسی قسم، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے، اور کسوتہم، یا ان کو کپڑے دینا، پہنانا، اور تحریر رقبت، یا ایک گردن آزاد کرنی ہو غلام کو،
فمن لم یجد، جس کی اتنی استطاعت نہ ہو، فصیام الثلاثۃ ایام، تو وہ 3 روزے وہ رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا، گواہی کا نہیں ہے، یہ قسموں کا۔ جو چھوٹی موٹی انسان آپس میں جو قسم کھاتے ہیں اور اس کو پھر توڑنا چاہتے ہیں، پہلے پابند رہنا ہے۔ اگر آپ اس قسم کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کا کفارہ دیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ہے تمہارا کفارہ تمہاری قسم کا۔ اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اس طرح اللہ تمہیں اپنی آیات بیان کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس کے بعد میں تیسرے ٹاپک پہ آؤں گا کہ جس میں انشاءاللہ میں یہ کیسٹ جو ابھی آپ نے پلے کی ہے، یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کتاب میں سارے فتوے موجود ہیں اور انہوں نے اپنے فتوے دے دیے ہیں۔ اب ان کے فتووں کو ہم اور ڈسکس کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب